بھارت کو اس خطے سے نکل جانے کا اشارہ آج سے 8 سال پہلے ہی مل چکا تھا، جب امریکہ نے باراک اوباما کے زمانے میں افغانستان کے محاذ سے بوریا بستر لپیٹنے کا ارادہ کیا تھا۔ امریکہ کے تمام تھنک ٹینک اسے متنبع کر رہے تھے کہ اگر امریکہ مزید اس جنگ میں الجھا رہا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ خاموشی سے معاشی ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا چین امریکہ کا اس خطے سے بوریا بستر گول کر دے گا۔ 16 دسمبر 2010 کو باراک نے اعلان کر دیا کہ وہ افغانستان سے امریکی فوجوں کو مرحلہ وار واپس بلائے گا۔ اس فیصلے پر 13 جولائی 2011 کو عمل درآمد شروع ہوا، جب 650 امریکی فوجیوں کا پہلا قافلہ وطن واپس روانہ ہو گیا۔ شکاگو میں 21 مئی 2012 کو نیٹو کانفرنس ہوئی اور طے ہو گیا کہ 2013 کے وسط تک افغان افواج کو کمان دے دی جائے گی اور دسمبر 2014 تک افغان سرزمین پر موجود نیٹو ممالک کی 1,30,000 افواج واپس چلی جائیں گی۔ بھارت سے افغانستان میں $2 ارب کے قریب سرمایہ کاری کروائی گئی۔ اسے افغان پولیس اور خفیہ اداروں کو ٹریننگ دینے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ان خدمات کے صلے میں بھارت کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی مکمل اجازت تھی۔ بلوچستان میں تمام افراتفری اور مسلح کارروائیوں کو افغانستان میں بیٹھ کر ہی کنٹرول کیا جاتا تھا اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک وہاں بھارتی قونصل خانوں کے زیر سایہ کام کرتا تھا، جس کا کام سرمایہ فراہم کرنا، ٹریننگ دینا اور بلوچستان میں تخریبی کارروائیوں کو منظم کرنا تھا۔ بھارت کا افغانستان میں صرف اور صرف ایک ہی مفاد تھا کہ وہ اس سرزمین پر بیٹھ کر پاکستان کو مغربی جانب سے بھی غیر محفوظ بنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امریکی حکومت اور نیٹو نے افغانستان سے نکلنے کا یک طرفہ فیصلہ کیا تو بھارت بہت تلملایا۔ امریکہ کو ایسا ساتھی قرار دیا گیا جو بغیر بتائے پیٹھ میں خنجر گھونپتا ہے۔ اب بھارت نے براستہ ایران افغانستان میں داخل ہونے پر مزید توجہ دینا شروع کیا۔ بھارت ایک طویل عرصے سے افغانستان کے مفاد کو پاکستان سے توڑ کر ایران کے راستے دنیا سے جوڑنے پر کام کر رہا تھا اور اس نے افغانستان میں $152 ملین کی لاگت سے دلارام سے زرنج تک 218 کلومیٹر روڈ جنوری 2009 میں مکمل کر کے افغان حکومت کے حوالے کی تھی۔ یہ سڑک افغان علاقوں ہلمند اور نیمروز سے گزر کر ایران میں داخل ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی بندرگاہ کراچی پر افغانستان کا انحصار ختم کر کے ایران کی بندرگاہ چابہار سے جوڑ دیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے بھارت نے چابہار کی بندرگاہ کو بہتر بنانے اور اس کا انتظام و انصرام اپنے پاس رکھنے کا بھی معاہدہ ایران سے کیا ہوا تھا۔ اس سارے علاقائی منظرنامے میں بھونچال اس وقت آیا جب جون 2013 میں طالبان نے قطر کے شہر دوحہ میں اپنا دفتر قائم کیا اور امارات اسلامی افغانستان کا پرچم لہرا دیا۔ اس دفتر کو کھولنے کے پیچھے لاتعداد مقاصد چھپے ہوئے تھے۔ امریکہ سمجھتا تھا کہ اس طرح طالبان قیادت کے ساتھ افغان حکومت کے مذاکرات اور گفت و شنید سے ایک ایسا افغانستان معرض وجود میں آ سکتا ہے جو امریکہ اور عالمی طاقتوں کے لیے قابل قبول ہوگا، یعنی ایک نیم سیکولر، نیم اسلامی افغانستان۔ لیکن طالبان کی استقامت نے امریکہ کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ امریکہ اپنے پیچھے ایسا افغانستان کو چھوڑ کر جانا چاہتا تھا جس میں اس کا عمل دخل موجود رہے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر منقسم اور منتشر افغانستان باقی رہے۔ آج 8 سال گزرنے کے بعد امریکہ کے دونوں خواب چکنا چور ہو گئے اور امریکہ کو افغانستان طالبان کے حوالے کرنا پڑ رہا ہے، جو اسے پرامن رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس ملک کے خواب مکمل طور پر ٹوٹے ہیں اور جسے تقریباً کان سے پکڑ کر اس خطے سے نکالا گیا ہے، وہ بھارت ہے۔ چابہار کی بندرگاہ سے افغانستان کو ملانے کا خواب اسی دن چکنا چور ہو گیا تھا جب طالبان نے زرنج دلارام روڈ کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور یہ قبضہ آج تک قائم اور مستحکم ہے۔ اس کے باوجود بھارت افغانستان میں براستہ ایران موجود رہنے کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہا، لیکن جیسے جیسے امریکہ کے ساتھ طالبان کے مذاکرات کامیاب ہوتے گئے، اسی رفتار سے بھارت کی افغانستان سے رخصتی کا وقت قریب آتا گیا۔ افغانستان اور عراق جنگ میں الجھے ہوئے امریکہ کو یہ احساس تک نہ ہو سکا کہ کچھوے کی چال چلتا ہوا چین نہ صرف اقتصادی بلکہ علاقائی عسکری بالادستی کے معاملے میں بھی بہت آگے نکل چکا ہے۔ اپنی معاشی قوت کے بلبوتے پر وہ خطے کے ممالک کو جن مراعات اور سرمایہ کاری کی پیشکش کر سکتا ہے، امریکہ کا بجٹ اب اس کا مقابلہ کرنے کا متحمل ہی نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے لے کر اب تک امریکہ 70 سال سے بحرہ ہند اور بحرہ اوقیانوس کے علاقوں پر مکمل اختیار رکھتا تھا۔ جاپان کے ساحلوں سے فلپائن، انڈونیشیا، ویتنام اور کوریا جیسے ممالک پر اس نے اپنی طاقت سے اپنا غلبہ مسلط کیا ہوا تھا۔
اپنا یہ اختیار قائم رکھنے کے لیے اس نے ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا اور کوریا جیسے ممالک میں طویل جنگیں لڑی، لیکن مشرق وسطی اور افغانستان میں الجھ کر امریکہ نے اپنا اس قدر نقصان کر لیا ہے کہ اب دوبارہ اسے علاقے میں غلبہ قائم رکھنے کے لیے اسے ایک نئے اتحاد کی بنیاد رکھنا پڑی۔ 2019 سے پہلے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں نے ایک علاقائی تقسیم کر رکھی تھی جسے ایشیا پیسیفک کہتے تھے۔ اس میں افغانستان سے لے کر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ارد گرد کے جزائر شامل کیے گئے۔ اس ریجن کے لیے بینکاک میں اقوام متحدہ کا ایک علاقائی دفتر بھی قائم کیا گیا تھا، اور یہ اچھے دنوں کی بات ہے جب چین بھی اس کا رکن تھا۔ لیکن گزشتہ سال سے امریکہ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک نئے اتحاد کا آغاز کیا ہے جس کا نام انڈو پیسیفک ہے۔ اس اتحاد میں افغانستان، پاکستان اور چین شامل نہیں۔ اس خطے کے لیے امریکہ نے باقاعدہ انڈوپیکوم کے نام سے اپنی افواج کی ایک کمان بھی بنائی ہے۔ اس ضمن میں امریکہ نے جاپان اور بھارت کے تعلقات کو بہتر تاکہ چین کی بڑھتی ہوئی قوت کے مقابلے میں استعمال کیا جا سکے۔ خطے کے 15 ممالک کو بھارت اور جاپان کے گرد جمع کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو چین کے خطرے سے ڈرایا گیا ہے، لیکن دوسری جانب چین نے بھی ان تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے جو بھارت کے غلبے سے تنگ تھیں۔ افغانستان میں بھی اس وقت سب سے زیادہ سرمایہ کاری چین کی ہے۔ بھارت اور اس خطے کے دیگر ممالک کے بارے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ سمن کے 7 آباد ممالک کو امریکی اثر و رسوخ کے تحت منظم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چین اپنے ارد گرد اس سے تنگ ہوتے ہوئے اس گھیرے سے باہر نکلنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ پہلے اس کے لیے پاکستان ایک راستہ تھا جس کے ذریعے وہ افریقہ، یورپ اور مشرق وسطی تک پہنچ سکتا تھا۔ اب ایران سے معاہدے کے بعد وہ براستہ آذربائیجان اور ترکمانستان یورپ ممالک تک رسائی حاصل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 2011 میں بھارت کی افغانستان میں رہنے کی جو امید ٹوٹی تھی اور اس نے ایران کی رسی پکڑی تھی، اب وہ رسی بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ امریکہ نے چین کے مقابل آنا تو ہے، لیکن زمین پر چین سے جنگ صرف ایک ملک کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے، اور وہ ہے بھارت، اور اس جنگ کا انجام بھارت کی مکمل تباہی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تو خبر دی تھی، ہند کی بربادی چین سے۔